السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایپیسوڈ 3 ریکارڈ کر کے پیش کر رہا ہوں۔ اگین میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے پراسپیرٹی فار آل نیشنز، اور میرا گول یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک اور جتنے دنیا میں تقریباً 5 بلین لوگ ہیں وہ ایک مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ امریکہ اور انجاز کے اور بہت سے ملکوں میں لوگ ترقی کر رہے ہیں۔ کوئی خاص انسان کو مشکلات اور کرپشن اور مسائل نہیں ہوتے روزمرہ زندگی میں۔ یہاں کے بھی مسائل ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر وہ مسئلے جیسے ہمارے یہاں کے بجلی نہیں آ رہی، پانی نہیں آ رہا، باہر نکلیں تو پولیس والے تنگ کر رہے ہیں آپ کو، اگر کسی حکومت کے محکمے میں کوئی کام ہے وہاں پہ مشکلات ہیں، ہر کوئی آپ سے پیسے کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان دشواریوں کی جسے کہتے ہیں نا روٹ کاز کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے، تو وہی میں نے اس کتاب میں اینالائز کر کے لکھا ہے، اور میں آپ کو اس ویڈیو کے تھرو جو ہے بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ میں نے ابھی تک جو 2 باتیں بتائی تھیں کہ کرپشن ختم کرنے کے لیے ہمیں پولیس کی انڈیپینڈنس چاہیے تاکہ وہ غلط کام نہ کر سکیں، اور وہ لوکل جو لوگ ہیں ان کی خدمت اس لیے کریں کہ وہاں لوکل پاپولیشن کے کنٹرول میں آتے ہیں۔ دوسری جو چیز میں نے بتائی تھی، اسی طرح جو جوڈیشری ہے، جو ہمارے کورٹ سسٹم ہے، وہ بھی سب ہمارے لوکل جو علاقے ہیں ان کے انڈر ہونے چاہیے۔ آج میں بات کروں گا ٹیکسز کی۔ اس وقت پاکستان میں زیادہ تر جو میجورٹی جو ٹیکس کنٹرول اور کلیکٹ ہوتا ہے وہ مطلب اسلام آباد سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ابھی صوبے کلیکٹ کر رہے ہیں، مگر وہ بھی جو ہے ایک بالکل سینٹرل بورڈ آف ریونیو اور سینٹرل ان چیزوں سے ہوتا ہے، جبکہ یہ امریکہ میں یہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ٹیکس جو ہیں وہ ایک سٹی یا شہر کے لیول پہ کلیکٹ ہوتے ہیں، کاؤنٹی کے لیول پہ کلیکٹ ہوتے ہیں، اسٹیٹ کے لیول پہ کلیکٹ ہوتے ہیں کہ جو لوگ مطلب ان جگہوں پہ رہ رہے ہیں ان کی خدمت کریں، اور فیڈرل لیول پہ بھی ہوتے ہیں۔ مگر فیڈرل کی جو ٹیکس ہے اس کو صرف 4-5 چیزوں کے لیے وہ وقف ہے۔ تو نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ سینئر سٹیزن ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ان کی مطلب جو ہیلتھ کیئر کی جو نیڈز ہیں وہ وہاں سے آتی ہیں، اور جو کوئی ویلفیئر پہ لوگ ہیں ان کی وہاں سے ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ دوسری ہوتی ہے، ایک چیز ہے امریکہ میں سب شہریوں کو پرووائڈ ہوتی ہے جو کہ کام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سوشل سیکیورٹی، وہ وہاں بھی ریٹائریز سے آتی ہے۔ تیسرا ڈیفنس، اور یہ ڈیفنس جو ہے نمبر 3 آئٹم ہے۔ مطلب اگر آپ اس کی ٹیکس کا اماؤنٹ دیکھیں تو پہلا ہیلتھ کیئر ہے، دوسرا سوشل سیکیورٹی پیمنٹس ہے، تیسرا ڈیفنس ہے، ٹھیک ہے، اور چوتھا جو ہے وہ ویلفیئر پروگرامز ہے جو بیچارے لوگ کوئی غریب ہیں ان کے لیے، اور پانچواں جو ہے وہ جو حکومت نے بانڈز ایشو کیے ہوتے ہیں اس پہ وہ انٹرسٹ پے کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے بس یہاں پہ لمیٹیشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جو کہ واشنگٹن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی اور چیزیں ہیں، جیسے میں آپ سے عرض کیا تھا، پولیس ہو گئی، لوکل سڑکیں ہیں، پارکس ہیں، ان کا ٹیکسز جو ہے وہ واشنگٹن سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ سارے جو ٹیکسز ہیں وہ لوکل شہریوں سے کلیکٹ کریں گی، اور جہاں سے جو وہ ٹیکس کلیکٹ ہوگا وہ انہی شہریوں کے لیے استعمال ہوگا۔ تو جیسے کہ یہاں پہ زیادہ تر جو مطلب ہم جو لوکلی ٹیکس پے کرتے ہیں وہ کاؤنٹی لیول پہ ہوتا ہے، کچھ شہروں میں سٹی لیول میں بھی ہے۔ اگین اگر کوئی سٹی چاہ رہا ہے، ان کے کوئی ایسی ضروریات ہیں تو وہ ووٹ کر کے نئے ٹیکس لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر بغیر کسی ووٹنگ کے وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے جو ہے زیادہ تر کاؤنٹی کلیکٹ کرے گی، اور کاؤنٹی جو ہے وہ ٹیکس کس طرح کلیکٹ کرتی ہے، جنرلی وہ زیادہ تر پراپرٹی ٹیکس ہوگا، پھر یہاں پہ اسٹیٹ انکم ٹیکس ہے، اس میں سے میرے خیال سے شاید کچھ کاؤنٹی کو جاتا ہو، مگر جنرلی کاؤنٹی جو ہے وہ پراپرٹی ٹیکس لے گی، اور اس پیسے سے وہ پھر
یہاں پہ جو لوکل اس علاقے کے اسکول ہیں ان کو پیسے جائیں گے، یا لوکل سڑکیں ہیں، لوکل پارکس ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملکوں کی طرح پیسہ جو ہے وہ سارے ملک کا اٹھا کے اسلام آباد جا رہا ہے. اس لیے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بڑے شہر ہیں، خاص طور پہ کراچی جیسے شہر یا سندھ جیسا صوبہ، وہاں کا جو حالات ہیں وہ بھی مطلب ٹیکس وہاں سے آ رہا ہے، مگر سارے پیسے جو ہیں وہ آپ جائیں تو لاہور جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ جی پیرس بنانا چاہیے، اور وہاں پہ مطلب ہم الٹے سیدھے طریقوں سے فلائی اوورز اور مطلب شہروں میں بڑی بڑی سڑکیں بنی ہوئی ہیں، جبکہ آپ لاہور سے 2 قدم باہر نکلیں تو وہاں پہ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، آنا جانا ان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ ان کی کوئی آواز نہیں ہے کہ بھائی یہ میرا ٹیکس ہے، حالانکہ وہاں پہ بھی وہ زمیندار ہیں، وہ ٹیکس دے رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ یہاں پہ امریکہ میں جہاں سے ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے وہ وہیں کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور اس ٹیکس کا اماؤنٹ کہ کتنا اکٹھا کرنا ہے وہ وہی لوگ جو ہیں ووٹ کر کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ سروسز چاہیے. اور جیسے کہ ایک اسکول جو ہے وہ بھی اسکول بورڈز میں آتا ہے، پبلک اسکولز ہوتے ہیں یہاں پہ جو کہ فری ایجوکیشن ہوتی ہے پبلک اسکولز میں، کہ وہ کہیں گے جی ہمیں کچھ نیا اسٹیڈیم بنانا ہے. اچھا جی پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیسے ٹیکسز سے ہمیں چاہیے. تو اس چیز کا ووٹ جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ ہر سال امریکہ میں نومبر کے جو پہلا ٹیوزڈے ہوتا ہے اس میں ہر سال الیکشن ہوتے ہیں. یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کبھی اس میں پریزیڈنٹ کا بھی الیکشن ہوگا ہر 4 سال میں، تو مگر ویسے ہر سال الیکشن ہوتا ہے. ابھی اس سال جو تھا الیکشن ابھی نومبر ہی میں کچھ دن پہلے وہ اسکول بورڈ کا تھا. تو یہ ایک ان کا الیکشن کا پروسیس سیٹ ہے، ہر سال وہ ہوتا ہے. جو بھی نئے ایشوز کوئی اپروو ہونے ہیں وہ لوگ اس بیلٹ باکس میں ڈالتے ہیں، ووٹرز اپروو کرتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے کاؤنٹی کے لوگوں کا پراپرٹی ٹیکس بڑھ جائے گا کہ جی ہمیں اس اتنے سالوں تک کیا ہمیشہ کے لیے یہ ٹیکس دینا ہے اسکول کے لیے، یا ہمیں یہ پارک بنانا ہے، یا ہمیں کوئی نئی سڑک بنانی ہے. تو ساری جو میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا ایک لوکل لیول پہ کنٹرول ہوتی ہیں، مینج ہوتی ہیں، پیسے جو کلیکٹ ہوتے ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جو یہاں کے لوگ ہیں، جو یہاں کے شہری ہیں، ان کے پیسے یہ نہ ہو کہ وہ جناب واشنگٹن والے بیٹھ کے کھا رہے ہوں، اور آپ واشنگٹن میں جائیں تو آپ کو بہترین قسم کی سڑکیں نظر آئیں. اسلام آباد میں بھی ایسے ہی ہے، بہترین سڑکیں ہیں. شہر سے باہر نکلیں جہاں کے پولیٹیشینز نہیں ہیں تو غریب لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ امریکہ میں کہیں بھی جائیں ایک جیسی سڑکیں ہیں، ایک جیسے میکڈونلڈز ہیں، کوئی آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا یہ کوئی گاؤں آ گیا ہے کچھ یہاں پہ بڑا فرق ہے، یہاں ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں. ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، ہر جگہ پہ ایک جیسی سروسز ہیں، کیونکہ لوگ اسی حساب سے ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں جو کہ ان کو اس علاقے کی ضروریات ہوتی ہیں. اور کچھ ایسی بھی ہے علاقے جہاں پہ لوگ کم ٹیکس پے کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ اتنی اچھی سڑکیں اور سروسز نہیں ہوتی. تو جب آپ یہاں پہ کہیں لوگ رہنے کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بھی یہاں پہ سروسز کیسی ہیں، کیا میں یہاں رہنا چاہتا ہوں کہ نہیں. تو اگین یہ چیز ایک بہت بڑی ہے جو کہ فرق ہے. جب تک ہم پیسے کو ٹھیک سے تقسیم نہیں کریں گے کرپشن رہے گی، کیونکہ پیسہ جو ہے نا جس کو انگلش میں کہتے ہیں منی از پاور اینڈ پاور کرپٹ. تو جس شخص کے پاس بھی پیسہ زیادہ مل رہا ہے، جو اس شخص پیسے کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ کرپشن کر سکتا ہے. سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی غلط کام بے شک سوچے بھی تو وہ کر ہی نہ سکے. اس کو کہتے ہیں سسٹم جو کہ چیکس اینڈ بیلنسز ہو. سسٹم ایسا ہو کہ وہ ایسا ایک اس پہ آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کی گرفت میں جکڑا ہوا ہو کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کا خادم ہے، اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ جیسے ہمارے ساری جو غریب لوگ ہیں یہ سب میرے ملازم ہیں. جو حکومت کا یا بڑا افسر وہ آیا، کسی نے کسی کو غریب آدمی کو تھپڑ مارا، کسی نے کسی غریب آدمی کو گاڑی کے نیچے دے دیا، 2 4 پیسے کھلائے اور وہ وہاں سے مطلب بری ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں یہ بدلنی پڑیں گی جہاں تک کہ ٹیکس کلیکشن کا تعلق ہے.
تو جناب شکریہ بہت بہت. یہ تھرڈ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے تیسرا ویڈیو پیش کیا تھا. اگین میری یہی کوشش ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ ہمیں اگر پاکستان میں ترقی لانی ہے تو ہمیں یہ اسٹرکچر چینج کرنا پڑے گا, اس کو لوکل لیول پہ کنٹرول کرنا پڑے گا, تبھی وہاں کے عام عوام جو ہیں ان کی ضروریات کو حکومت پورا کر سکتی ہے. شکریہ بہت بہت. اگین ہو سکے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری مدد کریں اس میسج کو پھیلانے میں. شکریہ. اللہ حافظ.